الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کے جمعہ کے عنوانات یہ ہیں. چونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اگست کی 10 تاریخ ہے اور 15 اگست کو ہندوستان کے شہری باشندے یوم آزادی مناتے ہیں. جگہ جگہ فنکشن، جلسے جلوس ہوتے ہیں اور اس میں ہندوستان کی آزادی میں جن لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے چند ایسے نام لیے جاتے ہیں جس سے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ آخر ہمارے آبا اور اجداد کیا کر رہے تھے. لے دے کر گاندھی جی کا نام، جواہر لال نہرو کا نام، سبھاش چندر بوس کا نام، کچھ اور نام بہت شد و مت کے ساتھ لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ آج کے عنوان میں ہم بتائیں گے مسلمانوں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کیا دیا اور کس طریقے سے اس تاریخ کو اور ہسٹری کو فراموش کر دیا گیا اور خلط ملط کر دیا گیا، اور جن لوگوں کے نام جھنڈے پر چڑھائے جاتے ہیں قربانیوں کے تعلق سے ان کا کردار کیا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کا پس منظر کیا تھا، وہ کر کیا رہے تھے. سوشل میڈیا میں ایک خاتون کے بہت چرچے ہوئے جس نے بہت سارے اعتراضات مسلمانوں پر کیے، جس کے بعض اعتراضات کا جواب ہم نے گزشتہ جمعہ دیا تھا.
آج عنوان کی مناسبت سے اس کا ایک اعتراض یہ تھا، جب سارے ہندوستان کے شہری جنگ آزادی کی تگ دو میں تھے اور کوششوں میں تھے، تو مسلمان بجائے جنگ آزادی لڑنے کے خلافت موومنٹ کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور خلافت تحریک چلا رہا تھا اور خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں تھا۔ یہ اس نے کنفیوژن کرنا چاہا، قوم کو، مسلمانوں کو مغالطے میں رکھنا چاہا، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ دنیا میں جب کبھی نیک کام ہوتا ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس نیک کام کے اندر غلط کام کی آمیزش کر دی جائے۔ حجاج کرام پہلے بامبے سے جاتے تھے، کولکتہ سے جاتے تھے، دلی سے جاتے تھے۔ الحمدللہ بنگلور سے براہ راست فلائٹ ہوئی۔ میری جہاں تک معلومات ہے اور میں نے دیکھا، یتیم خانے کے اندر پہلا ہٹ کیمپ لگا تھا، اس کے بعد قدوس عیدگاہ میں لگا تھا، ایگڑے نگر میں حج بھون مستقل تعمیر ہونے کے بعد حجاج کرام کے قافلے وہاں سے سوئے حرم رواں دواں ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یتیم خانے کے مقابلے میں قدوس صاحب عیدگاہ میں اور قدوس صاحب عیدگاہ کے مقابلے میں حج بھون میں، حج ہاؤس میں حسینوں کا میلہ لگ رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ حسن کی نمائش ہے، بیوٹی کانٹیسٹ ہے، ہر کوئی بن سور کر وہاں آتی ہیں۔ کیا فتنہ رونما ہو رہا ہے، ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ جب سے دنیا میں اسلام آیا، اسلام مسلمان دشمن اس بات کی کوشش کر رہے تھے عددی اعتبار سے، کیلکولیشن کے اعتبار سے بھی مسلمان گھٹ جائیں، طاقت اور قوت اور روحانیت کے اعتبار سے بھی ان کی طاقت کم ہو، نہ ان کے پاس فوج ہو، نہ ہتھیار ہو، نہ طاقت ہو، نہ قوت ہو، اور عددی اعتبار سے بھی۔ اس لیے آج کل آپ سن رہے ہوں گے، خاتون نے کہا، مسلمان عورتوں کو مشورہ دیا کہ تم ہندو ہو جاؤ، حلالہ کی جھنجٹ سے تم بچ جاؤ گے، طلاق کی جھنجٹ سے بچ جاؤ گے۔ ساکشی مہاراج نے کہا کہ ہندو بچوں کو زیادہ پیدا کریں اور مسلمان جو بچے زیادہ پیدا کریں، حکومت کی طرف سے جو رعایتیں اور مراعاتیں ہیں ان کو ختم کر دیں، 2 کے بعد نہ راشن کارڈ دیا جائے ان کو، نہ بجلی کلیکشن دیا جائے، نہ گیس کلیکشن دیا جائے، نہ ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ وہ کچھ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کو، قوت کو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں مسلمان حدیث کو اتنا قریب سے نہیں جانتا، قرآن شریف کو اتنا قریب سے نہیں جانتا، علماء کرام کی جدوجہد اور علماء کرام کی قربانیوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ اسلام مسلمان دشمن آج جان رہا ہے۔ اس کی نگاہ کن علماء پر ہے حکومت کی؟ کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم بکثرت الامم۔ تم زیادہ بچہ پیدا کرنے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ میں اس لیے کہ قیامت کے دن جو من جملہ چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ میری امت کثیر تعداد میں ہوگی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے بلا وجہ کے آپریشن مسلط کیے مسلمان عورتوں پر، بیماریوں کا مجموعہ بنا دیا مسلمان عورت کو، نیچر، قدرت، فطرت سے بغاوت پر مجبور کر کر اس کو فیشن اور ماڈرنائز کی جھوٹی چادر اڑا کر کس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کی سازش کی انہوں نے،
اور تقریباً 99% مسلمان اس کا شکار ہو گئے۔ ہر گھر میں ہر دوسری تیسری عورت آپریشن کا شکار، فیملی پلاننگ کا شکار، ہم دو ہمارے دو، اس کے اوپر کوئی نہیں، یہ سب چیزوں کا شکار ہو گئے 99%۔ عالم، جاہل، عابد، زاہد، غیر عابد، فاسق، فاجر، سب، اس کی بھی وضاحت آئے گی۔ اور پھر جیسے حسب معمول ہم سوال رکھتے ہیں، ہم نے سوال رکھا تھا، دو شخص ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ مرے، جب ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے تو دونوں کی عمر سیم رہنی چاہیے، لیکن کلام پاک میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک 100 سال چھوٹا تھا اور دوسرا 100 سال بڑا تھا۔ کلام پاک کے تیسرے پارے میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ کیوں کر ہوا، ساتھ پیدا ہوئے ساتھ مرے تو دونوں کی سیم عمر ہونی چاہیے تھی، لیکن 100 سال کا فرق، چند منٹوں کا فرق ہوتا تو بات اور تھی، اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ تو آتے ہیں ہم پہلے عنوان کی شق پر۔ حضرات، مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے، نیچرل مذہب ہے، قدرتی مذہب ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، خالق کائنات کا، خالق انسانیت کا بنایا ہوا دھرم ہے اور مذہب ہے۔ انسان کے بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، آج اس نے کوئی چیز بنائی، کل اس کے اندر امپروومنٹ کیا، اپ ٹو ڈیٹ کیا۔ آج جو کار ہمارے سامنے ہے، کیا کار جب بنی اس کی شکل وہ تھی؟ گھوڑوں سے گاڑی کو کھینچا جاتا تھا، جس کو ہارس پاور، وہ ہارس تو چلا گیا، اس کا پاور باقی رہ گیا۔ ایک گھوڑا بنتا تو 1 ہارس پاور، 2 گھوڑے بنتے تو 2 ہارس پاور، 4 گھوڑے بنتے تو 4 ہارس پاور۔ تو وہ ہارس جو ہے وہ گھوڑے ہٹ گئے، وہ ہارس پاور باقی انجینوں میں لے آیا گیا۔ ہوائی جہاز کی جو موجودہ شکل ہے، انسان پہاڑ کے اوپر گیا، ہاتھ میں پر لگایا، نیچے دہی مارا تو کتنے لوگ مرے، پھر اس کے اندر امپروومنٹ ہوتے آج ہوائی جہاز کی موجودہ شکل ہے، جو ایک وقت میں ایسا ہوائی جہاز بنا ہے سارے ورلڈ کا، عالم کا وہ چکر لگا سکتا ہے۔ انسان کی عقل اور انسان کی سمجھ لمیٹڈ ہے اور محدود ہے، وہ جو بناتا ہے پھر اس کو توڑتا، ایک قانون بنتا ہے اور اس کے قانون کے اندر پھر ترمیم کی جاتی ہے۔ یہ کلام پاک کی لچک ہے، یہ اللہ کے قانون کی لچک ہے، یہ اللہ کی فطرت کی لچک ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا جو طریقہ ہے، فطرت ہے، سنت ہے، اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ قرآن شریف نے 1400 سال پہلے جو بات کہی، اس بات کا انکار نہ سائنس نے کیا، نہ ٹیکنالوجی نے کیا، نہ کسی ڈاکٹر نے کیا، نہ کسی طبیب نے کیا۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ان کی تحقیق کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کلام پاک کے فارمولے میں اور شریعت کے فارمولے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے، انسانوں کے مزاج کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مذہب مسلمانوں کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، انسان کے مزاج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے۔ آزادی کیا ہوتی ہے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ 1947 سے پہلے کے جو لوگ اگر مل جائیں، ان کو پوچھئے جنہوں نے غلامی کے دور سے گزرا اور غلامی کے سلاسل کے اندر پابند رہے، قید و بند کی صعوبتوں کو انہوں نے جیلا، انہوں نے جیلوں کی ہوائیں کھائی، ان کو پوچھئے جو آدمی چھاؤں میں رہتا ہے اسے دھوپ کا کیا پتا، اور جو دھوپ میں رہتا ہے اسے چھاؤں کا کیا پتا۔ ہم قید و بند کی زندگی سے ہو کر آئے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ مسجد کی فضا کیا ہے، یہ بیوی بچوں کے بغل میں بیٹھنا کیا ہے، یہ ہوٹلوں میں کھانا کیا ہے، یہ بازاروں میں سیر کرنا کیا ہے، یہ کھلی فضا کے اندر سانس لینا کیا ہے،
یہ دوڑنا کیا ہے، یہ کھیلنا کیا ہے۔ ہم جب نکلے جیل سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کسی ایسی دنیا میں بھی جا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ایئرپورٹ تک کا سفر کیا، کیا یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غلامی اور قید کی زندگی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ نہیں جانتے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر انسانوں کو بیچا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، نوکر بنایا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مخلوق کے ہر ذرے کے لیے، ہر شعبے کے لیے، خواتین کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، خاص مکان والوں کے لیے، کرائے کے مکان والوں کے لیے، شہر میں رہنے والوں کے لیے، دیہات میں رہنے والوں کے لیے، بیابان میں رہنے والوں کے لیے، جنگل میں رہنے والوں کے لیے باعث رحمت بنے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہی غلاموں کے طبقے کے لیے بھی آپ باعث رحمت بنے۔ اچانک اس غلامی کے سلسلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد مردوں کو حکم دیا جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرو گے، جس کو قرآن اور حدیث کی زبان کے اندر تحریر رقبہ کہا گیا، غلام کو آزاد کرنا کہا گیا۔ کئی مسائل کے اندر، طلاق کے مسئلے کے اندر، قسم کے مسئلے کے اندر، کئی مسائل کے اندر کہا گیا کہ تم غلاموں کو آزاد کرو۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت تو فرمائی، اور آخری وقت جب اللہ کو پیارے ہو رہے تھے، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی آخری بات بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ آپ نے اس وقت بھی یہی فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ کے اندر نماز کا اہتمام کرو، اور حقوق العباد کے اندر غلام اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ زیادہ ترغیب دیا، چنانچہ ایک وقت وہ آیا کہ یہ غلاموں کے خرید و فروخت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان آزاد رہے، انسان کسی کا پابند نہ رہے۔ انگریز ہندوستان کے اندر 3 کتابوں سے بہت ڈرا کرتا تھا۔ ایک اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی تقویت الایمان، اور احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات، اور شرح نقایہ کی جو کتاب الجہاد تھا، اس سے ان 3 چیزوں سے بہت ڈرا کرتا تھا۔ تقویت الایمان کوئی جہاد کی کتاب نہیں ہے، کوئی جنگ کے طریقے بتانے کی کتاب نہیں ہے، کوئی ہتھیار بتانے کی کتاب نہیں ہے۔ تقویت الایمان ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر شرک کی نحوست، شرک کی خباثت اور شرک کی گندگی اور قباحت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ نہیں کہ آدمی صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے اور حج بیت اللہ کر لے اور شریعت کے ارکان کو ادا کر لے۔ لا کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ ہر حکومت کا انکار کرے، ہر طاقت کا انکار کرے۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قوت کے علاوہ کوئی قوت نہیں، اللہ کی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت نہیں، اللہ کی سلطنت کے علاوہ کوئی سلطنت نہیں، اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں۔ آدمی یہاں پر اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر رکوع کرے، سجدہ کرے، تکبیر تحریمہ باندھے، اذان دے، اقامت دے، اور نظام حکومت کے اندر غیروں کے طور طریقوں کو اپنائے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ انگریز کو ڈر تھا کہ مسلمان اگر تقویت الایمان پڑھے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہماری حکومت جو غیر اللہ کی حکومت ہے، شرکیہ حکومت ہے، انسانی حکومت ہے، جو وہ کہا کرتا تھا کہ خلق خدا کا، ملک بادشاہ کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو ظاہر سی بات ہے ان الحکم الا للہ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے حکم اللہ کا چلے گا، قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے انگریز کو تقویت الایمان سے ڈر تھا کہ کہیں اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان میری بغاوت پر نہ آ جائیں۔
احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات، اس کے اندر بھی غیر کی حکومت، شرکیہ حکومت، اس کی قباحت بیان کی گئی تھی۔ اور شرح وقایہ کے کتاب الجہاد کے اندر تو مسلمانوں کو کیسے مسلح رہنے، کیسے اسلام مسلمان ملک دشمن عناصر سے فائٹ کرنے کے طور طریقے اس کے اندر بتائے گئے تھے۔ تو چنانچہ غلامی کو ختم کرنا شریعت نے چاہا، اسلام نے چاہا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مزاج دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر چٹ پٹ غلامی تھی، لوگ غلام بنایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تم انسانوں کو غلام بناتے ہو، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں آزاد بھیجا تھا۔ تم کون ہوتے ہو؟ اگر غلام بنے، اللہ کا بنے، اللہ کے نبی کا بنے، قرآن کا بنے، شریعت کا بنے، انسان کا غلام نہ بنے۔ یہ مزاج قرآن نے دیا، یہ مزاج حدیث نے دیا۔ ہندوستان کے اندر 850 سال تک جب مسلمانوں نے حکومت کی، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر گجرات سورت کے اندر کارخانے کو قائم کیا، اور ہندوستان کے چپے چپے کے اندر اس کی برانچز اور اس کی شاخوں کو اس نے قائم کر لیا۔ انگریز جب اپنے کاروبار کو مضبوط کر لیا اور یہاں طاقت اس کی بن گئی اور یہاں قوت اس کی بن گئی، یہاں اس کا غلبہ ہونے لگا، تو جگہ جگہ یہاں والیوں کی ریاست تھی، نوابوں کی ریاست تھی، تو وہاں مٹ بھیڑ کرنے لگا۔ کئی جگہوں پر انگریز نے قبضہ کر لیا، چھٹ پٹ لڑائیاں ہو رہی تھی۔ یہ لڑائیاں ہندوستان کی آزادی کے لیے نہیں تھی، اس لیے کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان نواب تھے، مسلمان حکمران تھے، علاقے بٹے ہوئے تھے۔ بنگال کا علاقہ الگ تھا، حیدرآباد کا نظام کا علاقہ الگ تھا، اور نارتھ انڈیا کا علاقہ الگ تھا، بہار پٹنہ جس کو عظیم آباد کہا جاتا ہے اس کا علاقہ الگ تھا۔ الگ الگ ٹکڑیوں کے اندر انگریز نے مسلمانوں کو بانٹ دیا تھا، جیسے مسلم حکمرانوں کو الگ الگ ریاستوں کے اندر، الگ الگ ملکوں میں اقوام متحدہ نے بانٹ دیا ہے۔ یہ شارجہ ہے، یہ دبئی ہے، یہ ابو ظہبی ہے، یہ قطر ہے، یہ عمان ہے۔ حالانکہ یہ پورے مل جائیں ایک طاقت، ایک قوت بن سکتی ہے۔ انگریز سب سے پہلے ان کو آپس میں اکسایا کہ تم نواب ہو کر، تم امیر ہو کر، تم ارب پتی کھرب پتی ہو کر کسی کے تابع کیوں رہتے ہو؟ اپنے علاقے کے والی بن جاؤ۔ بنگال میں الگ، ادھر الگ، ادھر الگ۔ اس نے سب سے پہلے کاٹا مسلمانوں کی حکومت کو اور توڑا مسلمانوں کی سلطنتوں کو اور بٹوارا کر دیا مسلمانوں کے دلوں کو۔ اس کی پالیسی یہی تھی کہ توڑو اور پالیسی کرو اور حکومت کرو۔ تو اس کے بعد ان کو آپس میں بھیڑوایا۔ تو چنانچہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی مضبوط ہوئی اور گجرات کے ساحل پر، کلکتہ کے ساحلی علاقوں پر، بڑے بڑے علاقوں پر یہ قبضہ جمانا چاہا، تو ہمارے جو والی حکمران نواب تھے انہوں نے ان سے لڑائی کی۔ یہ لڑائی ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے نہیں تھی، یہ لڑائی اپنی ولایت بچانے کے لیے، اپنا تاج بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑائی تھی۔ چنانچہ جب حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ، جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، ان کو محسوس ہوا کہ انگریز اس ہندوستان کے اندر نوابوں کو لڑا کر اور کچھ جگہوں پر قبضہ کر کر ہندوستان کے اندر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہاں حکومت کرنا چاہتا ہے۔ حیدر علی نے لڑائی لڑی، بدقسمتی کی بات یہ ہوئی اس لڑائی کے اندر شکست ہو گئی، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس جد و جہد کو باپ کی آگے بڑھایا، اور انگریزوں سے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ابھی جواہر لال نہرو کا نام نہیں آیا، ابھی گاندھی جی، مہاتما گاندھی جی کا نام آیا، ابھی ولبھ بھائی پٹیل کا نام نہیں آیا، ابھی فلاں کا نام نہیں آیا، اور 200 سال تک
ان کو علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈو گے، نہ ان کا نام ملے گا کسی جنگ کے اندر، کسی تحریک کے اندر اور کسی جد و جہد کے اندر۔ یہاں کچھ چھٹ پٹ لڑائیاں ہوئی اپنے علاقوں کو بچانے، اور حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے میسور کی سرزمین کے اندر محسوس کیا کہ انگریز ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان کی تہذیب جو اخوت اور بھائی چارگی اور ملاپ اور یکسانیت کی تہذیب ہے، مسلمان 850 سال تک اس ہندوستان کے اندر پیار کا سبق دیا، محبت کا سبق دیا، اخوت کا سبق دیا، بھائی چارگی کا سبق دیا۔ ابھی ان کو ملک کو سنبھالے ہوئے 70-75 سال نہیں ہوئے، 2000 2500 فرقہ وارانہ فسادات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے، جس کے اندر میرٹھ ایک نمونہ بنا، مراد آباد ایک نمونہ بنا، ملیانہ ایک نمونہ بنا، آسام ایک نمونہ بنا، گجرات ایک نمونہ بنا، مظفر نگر ایک نمونہ بنا، کشمیر ایک نمونہ بنا۔ 850 سال کے اندر یہ کشمیر بھی تھا، یہ میرٹھ بھی تھا، یہ ملیانہ بھی تھا، یہ مراد آباد بھی تھا، یہ آسام کی دھرتی بھی تھی، یہ کشمیر کی دھرتی بھی تھی، یہ مظفر نگر اور گجرات کی دھرتی بھی تھی، یہ بنگال اور آسام کی دھرتی بھی تھی۔ لیکن کوئی میکلال بتائے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت بھی تھی، مسلمانوں کے پاس قوت بھی تھی، مسلمانوں کے پاس پولیس بھی تھی، مسلمانوں کے پاس فوج بھی تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیارات بھی تھے، مسلمانوں کے پاس بیت المال بھی تھا، مسلمانوں کے پاس دولت کا انبار بھی تھا۔ کوئی میکلال بتائے ان کے ساتھ کیا کوئی فرقہ وارانہ فساد کیا گیا، کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی، کوئی قتل عام کیا گیا، کسی عورت کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا؟ آج یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانی جاتی ہے، مسلمانوں سے ہندوستانی ہونے کی سرٹیفکیٹ مانی جاتی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لکڑی کا بلہ لے کر کرکٹ کے میدان کے اندر دوڑ لگانے والوں کا ریکارڈ آج مسلمانوں نے محفوظ کر لیا۔ فلم میں کام کرنے والے ہیرو، ہیروئن اور زانی بدکار لوگوں کا ریکارڈ آج نوجوانوں نے یاد کر لیا۔ آج گانوں کے مقابلے کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں۔ آج ماڈرنائز کے اسٹیج کے اوپر مسلمان لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تمہیں پتا ہے ہندوستان کے اندر آزادی کا بگل کس نے بجایا؟ حیدر علی کون تھے؟ ٹیپو سلطان کون تھے؟ سب سے پہلے پنگا انگریزوں سے کس نے لیا؟ 200 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ 55 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک مسلمان مردوں نے، عورتوں نے اور علماء نے، مدارس والوں نے اپنی جان کی قربانی اس ملک کے لیے دی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ باپ کی تحریک کو لے کر آگے بڑھے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہر زمانے کے اندر آستین کے سانپ ہوتے ہیں، نہ دنیا کام نیک کرتی ہے، نہ نیک کام کرنے والے کو کرنے دیتی ہے، کرتی بھی نہیں، کرنے دیتے بھی نہیں۔ یہ دستور ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حق عالم لے کر اٹھے، ابی ابن سلول ایک طرف کھڑا ہو گیا، عبداللہ ابن سبا ایک طرف کھڑا ہو گیا، ابو جہل ایک طرف کھڑا ہو گیا، ابو لہب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کھلے دشمنوں سے اسلام مسلمانوں کو اسلام کی ہسٹری اور تاریخ میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آستین کے سانپوں سے، منافقوں سے ہو رہی ہے۔ میر جعفر بنگال کے اندر وہاں آزادی کی تحریک کو ناکام بنانے کا ذریعہ بنا تھا مسلمان۔ میر صادق حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تحریک آزادی کے اندر نفاق کا کام کیا، دڑاڑ اس نے پیدا کی، حتیٰ کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میر صادق کا کارنامہ ہے۔ رامپور کے نواب نے غداری نہ کی ہوتی، یہ ملک 1947 سے 200 سال پہلے نہ کالا پانی کا سامنا کرنا پڑتا، نہ رنگون کا سامنا کرنا پڑتا، نہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل کا سامنا کرنا پڑتا، نہ جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کو رنگون کی جیل کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ غدار نہ ہوتے، آج بھی اس امت کے اندر آستین کے سانپ ہیں۔ ہمیں
آج فلاں پارٹی سے، کنول کے پھول سے، پھل سے، فلاں سے ہمیں اتنا خوف نہیں. ہمارے صفوں میں کھڑے ہونے والے ابی ابن سلول کی ناجائز اولادوں سے آج ہمیں خوف ہے. آج ہمیں آستین کے سانپوں سے خوف ہے. الیکشن کا موقع ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ تحریکیں، وہ جماعتیں، وہ سیاسی پارٹیاں جنہوں نے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانا چاہا، جنہوں نے گجرات کے اندر ننگا ناچ ناچا، جنہوں نے مظفر نگر کی سرزمین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو سے خون کی ہولی کھیلی، جنہوں نے ہندوستان کے اندر 2500 سے زیادہ فسادات کے اندر مسلمانوں کی بے خونی کرنے کی کوشش کی، کیا آج ان مسلمانوں کی صفوں کے اندر ان کے حمایتی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کی ووٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے نمائندوں کو سلیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ آج میں کہتا ہوں اسرائیل سے ہمیں اتنا خوف نہیں، امریکوں سے اتنا خوف نہیں، برطانیہ کے گوری چمڑی والوں سے اتنا خوف نہیں. ہماری صفوں کے اندر جو وہ ابی ابن سلول کی ناجائز اور ان کے ناجائز نسخے سے منافقوں کے جو لوگ ہیں اور آستین کے جو سانپ ہیں، آج ہمیں ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ہم نے میر جعفر کو دیکھا ہے، ہم نے میر صادق کو دیکھا ہے، ہم نے حیدرآباد کے نوابوں کو دیکھا ہے، ہم نے رامپور کے نواب کو دیکھا ہے، ہم نے ضمیر فروشوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے گوری چمڑی والوں کے ساتھ مل کر ہماری تحریک کو کچل دیا، ناکام بنا دیا. چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو آپ کے مبارک جسد مبارک پر کھڑے ہو کر انگریز کمانڈر ان چیف نے یہ کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا، اور شہادت سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو آفر دیا گیا، کمپرومائز کر لو، تمہیں ہندوستان کے کسی خطے کی حکومت دے دی جائے گی، کسی علاقے کی حکمرانی دی جائے گی، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ خوش رہو. آج کا غدار ہوتا، آج کا منافق ہوتا، آج کا دنیا کا چاپلوس کتا ہوتا، آج کا جورو کا غلام ہوتا، انگریز کا جھوٹا پیشاب پی کر کمپرومائز کر لیتا. سلام ہو ٹیپو سلطان شہید کے جذبے شہادت پر، آپ کی جرأت پر، آپ کی جسارت پر، آپ کی بہادری پر. کیوں نہیں؟ وہ بے نمازی نہیں تھا، وہ داڑھی منڈا نہیں تھا. کیوں نہیں؟ اس کی ماں نے جب کبھی اس کو دودھ پلایا ہو بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا تھا. اس کے باپ نے قرآن کے ماحول میں، سنتوں کے ماحول میں اس کی اٹھان اٹھائی تھی. آج جو تصویر داڑھی منڈی نظر آ رہی ہے، یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو مست کر دیا. داڑھی منڈا چہرہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. جو صاحب ترتیب ہو، جو تہجد گزار ہو، جو تکبیر اولا جس کی فوت ہونے تک، بالغ ہونے سے لے کر شہادت تک فوت نہ ہوئی ہو، وہ داڑھی منڈا سکتا ہے. وہ سری رنگم پٹن کی جامع مسجد کے افتتاح کے موقع پر محراب، مصلی اور منبر سنبھالنے والا ہو، وہ داڑھی منڈا ہو سکتا ہے. میں اور ابھی خطبہ دے کر پیچھے ہٹ جاؤں اور کوئی داڑھی منڈا محراب کے اندر آ کر نماز جمعہ پڑھانے لگے، آپ نہیں مانتے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے زمانے میں اولیاء، اتقیاء اور بزرگان دین اور علماء کیا تسلیم کر لیں گے؟ اس نے یہ کہا، انگریز کان کھول کر سن لے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. اسلام بہادری کا دوسرا نام ہے، اسلام جرأت کا دوسرا نام ہے، اسلام بے باکی کا دوسرا نام ہے، اسلام بچوں میں معاذ اور معوذ کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے، اسلام خولا اور خنسا کو عورتوں کا نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے، اسلام عمر الخطاب اور خالد بن ولید جیسے مجاہدوں کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے. اسلام جورو کے نھنگے میں گھسنے کا نام نہیں ہے، اسلام بچوں کو حدیث کھلانے کا نام نہیں ہے، اسلام دولت کی پوجا کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام
پراپرٹی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ پراپرٹی باقی ہو سکتی تھی، اولاد مل سکتی تھی، گھرانہ مل سکتا تھا، حکومت مل سکتی تھی، ایک کمپرومائز کر لے، ایک آپ کے سامنے سر تسلیم قدم کر لے۔ جام شہادت نوش کرنے کو انہوں نے ترجیح دی، حسینی سنت کو انہوں نے زندہ کیا، اب جام شہادت نوش کیا۔ انگریز نے جب آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا، اب نعرہ لگایا خلق خدا کا، ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، دلی تک یہ صدا جب گئی، سری رنگ کے پٹنوں کے ایوانوں سے نکل کر دلی کے ایوانوں سے جب یہ صدا ٹکرائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کہا انگریز نے کہ آج یہ ملک ہمارا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ نعرہ اس نے دیا خلق خدا کا فلاں فلاں کا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ، ابھی کسی نیتا کا نام نہیں آیا، ابھی کسی نان مسلم کا نام نہیں آیا، ابھی کسی مندر کا نام نہیں آیا، ابھی کسی گردوارے کا نام نہیں آیا، ابھی کسی چرچ کا نام نہیں آیا۔ ہم سے وفا کی سرٹیفکیٹ مانگنے والوں، ہم سے جو ہے دوستی کی سند مانگنے والوں، تاریخ اور ہسٹری کے پنے پلٹ کر دیکھو، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان اب غلام ملک ہو چکا ہے، مسلمان جو قرآن پر، حدیث پر، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر واجب ہو چکا ہے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ان پر لازم ہو چکا ہے۔ پہلا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے صادر کیا۔ ہندوستان کے چپے چپے کے اندر یہ فتویٰ گیا، انگریز کے ایوانوں کی جو دیواریں تھیں اس کے اندر ان کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا، ایک تہلکہ مچ گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب فتویٰ صادر کیا، ایک عظیم الشان مدرسہ تھا دلی کے اندر، ہندوستان کے چپے چپے کے اندر، بالخصوص یو پی کے علاقوں کے اندر، حضرت کے فتوے کی بنیاد پر انگریز نے بارود کے ڈھیر پر دلی کے مدرسے کو اڑا دیا، وہاں کے طلبا جو بچے کچے تھے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان کے حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد سید احمد شہید بریلی کے رہنے والے، یہ دونوں حضرات نے مورچہ سنبھالا پٹھان کوٹ کے ایوانوں کے اندر، پٹھان کوٹ کے علاقے کے اندر، ہندوستان کے شمالی علاقے کے اندر انہوں نے تحریک آزادی کی باغڈور سنبھالی، اور اس وقت انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہم تنے تنہا ایک مٹھی بھر جماعت ہندوستان کے اندر، وہ انگریز جس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان سے ٹکر لینا آسان بات نہیں۔ ہندوستان کے تمام نوابوں کو، ہندوستان کے ریاستوں کے والیوں کو حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے خطوط لکھے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ غلامی کی زندگی، یہ غلامی کا انگریزوں کا طوق پہن کر اس میں کوئی عزت نہیں، ہمارا ساتھ دو۔ اس تحریک آزادی کے اندر کوئی والی اور کوئی حکومت کا حکمران آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو مدارس عربیہ سے طلباء کی جماعت کو لیا، علماء کرام کی جماعت کو لیا، ہندوستان کے چپے چپے میں جیسے آج تبلیغی جماعت گلی کوچوں کا گشت کرتی ہے، حضرت اسماعیل شہید اور مولانا احمد شہید، سید احمد شہید گلی گلی چپا چپا مسلمانوں کے پاس گئے۔ غیروں سے مایوسی ہو چکی تھی، غیروں کو ابھی پتہ نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے، انگریز کیا ہوتا ہے، اس کا ظلم کیا ہوتا ہے، اس کا تشدد کیا ہوتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فراست ایمانی سے اس فتنے کو بھانگ کر یہ مورچہ سنبھالا، گلی گلی گئے، چپا چپا گئے،
لوگوں کے سامنے اپنا دامن پھیلایا، کہا تحریک آزادی کے لیے اپنے بچوں کو دو، چندہ دو، مال دو، دولت دو، جمع کرنے لگے۔ چنانچہ بنارس کے قریب ایک علاقہ تھا غازی آباد، ایک غازی آباد دلی کے پاس ہے، نہیں بنارس کے قریب اس وقت ایک علاقہ تھا، اس کا نام بھی غازی آباد تھا۔ وہاں ایک نواب تھے، امیر تھے، کروڑ پتی انسان تھے، ان کا نام تھا فرزند علی۔ جب ان کے پاس گئے، اس زمانے کے اندر ایک بکری 8 آنے کے اندر 4 آنے میں 12 آنے میں اپنی جسامت اور اپنے وزن کے اعتبار سے ملا کرتی تھی، بکری 8 آنے میں ملا کرتی تھی۔ پیسوں کی کیا ویلیو تھی آپ اندازہ لگائیں۔ ایسے زمانے کے اندر وہ فرزند علی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو 1 لاکھ روپے نہ صرف نذرانہ دیا بلکہ اپنا ایک بچہ تھا اس کو حوالے کر دیا اور کہا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں بیٹے کے گلے پر چھری جلا کر قربان کر دیا، آپ بھی اسے ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے اور جد و جہد آزادی کے لیے، جہادی آزادی کے لیے استعمال کر کر اس کو جام شہادت دلا دیجیے۔ چپا چپا ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا، مال جمع کیا، تحریک چلائی، مسلمانوں کو بیدار کیا، آخر کار اپنی جماعت کو لے کر انگریزوں سے ٹکر لی۔ ایک ٹکر حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے لی، ناکام ہو گئے، اپنے آستین کے سانپوں کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسری ٹکر حضرت احمد شہید، سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت کے اندر ہوئی، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، اس لیے کہ افغان پٹھانوں نے غداری کی، منافقت کی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ افغانستان کے صوبے پر قبضہ کرنے کے لیے آزادی کی تحریک کا نام لے کر اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ منافقوں نے واویلا مچایا، مغالطے میں رکھ کر اس جنگ کو ناکام کر دیا۔ یہ دونوں حضرات بھی اللہ کے راستے میں اس ملک کے لیے شہید ہو گئے۔ ابھی تک کسی غیر مسلم برادران وطن کا اب تک نام نہیں آیا۔ کیوں؟ میرا گھر چھنتا ہے تو میں مقدمہ کروں گا یا پڑوس کا آدمی کرے گا؟ میرے دکان کا مال لٹتا ہے میں فکرے کروں گا یا یہ کہ میرے محلے میں رہنے والے لوگ کریں گے؟ میں کروں گا۔ ہندوستان کو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بادشاہ ظفر کو رنگون میں لے جا کر بھوکا پیاسا رکھ کر جب کھانے کا تقاضا کیا، ان کے 3 بچوں کو ذبح کر کر ان کی منڈیوں کو طبق میں رکھ کر اور اس کے اوپر سرپوش رکھ کر کھانے کے لیے پیش کیا۔ ہم سے حکومت کو چھینا گیا تھا، ہم سے سلطنت کو چھینا گیا تھا، ہمارا تشخص، ہماری اسلامی شناخت، ہمارے کلام پاک کو جلایا گیا تھا، ہمارے اسلامی قانون کو روندے جانے کی فکریں کی جا رہی تھی۔ ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی عدالتوں کے اندر اسلامی نظام تھا، مسلمان ڈر تھا کہ اس اسلامی نظام کو ختم کر دیا جائے، عدل و انصاف کے فرق سے اڑا دیے جائیں، قتل عام ہو جائے، خون اور غارت گری ہو جائے، عصمتیں لٹے۔ اسلامی ماحول نے دیکھا تھا زکات لے کر آدمی پھرتا ہے لیکن لینے والا نہیں ہوتا۔ اسلامی ماحول نے دیکھا تھا عورت سر سے لے کر پیر تک زیوروں میں لگ کر، ہاتھ کے اندر زیوروں کو اچھال کر مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتی ہے۔ کوئی اس کی عزت لوٹنا، کوئی اس کی آبرو لوٹنا تو دور کی بات، کوئی اس کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسلامی ماحول نے دیکھا تھا عیسائیوں کو تحفظ تھا، اسلامی ماحول نے دیکھا تھا مندروں کو تحفظ تھا، اسلامی ماحول نے دیکھا تھا چرچوں کو تحفظ تھا، اسلامی ماحول نے دیکھا تھا غریبوں کو تحفظ تھا، اسلامی ماحول نے دیکھا تھا یتیموں بیواؤں کو تحفظ تھا، اسلامی ماحول نے دیکھا تھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اکبر جیسا بادشاہ
جو دین الہی کا موجد ہے وہ انصاف کے لیے گھنٹہ گھر آگرہ کے اندر، فتح پور سیکری کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ اسلامی ماحول نے عدل کو دیکھا تھا، اسلامی ماحول نے انصاف کو دیکھا تھا۔ یہ حضرت شیخ الہند کی فراست والی نگاہ تھی، حضرت حیدر علی کی فراست والی نگاہ تھی، حضرت ٹیپو سلطان کی فراست والی نگاہ تھی، حضرت شیخ الاسلام کی فراست والی نگاہ تھی، یہ حضرت قاسم نانوتوی کی فراست والی نگاہ تھی، یہ حضرت رشید احمد گنگوہی کی فراست والی نگاہ تھی، یہ حضرت دامن شہید کی فراست والی نگاہ تھی، یہ شاملی کے مجاہدوں کی فراست والی نگاہ تھی۔ انہوں نے کہا توپ کے دہانوں میں، خنزیر کے چمڑوں کے اندر ہم بارود کے ساتھ اڑ تو سکتے ہیں، لیکن ہندوستان سے عدل و انصاف کو ختم نہیں کر سکتے، ہندوستان سے بھائی چارگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت کے بدلنے کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اسلام اور انصاف عدل کو مٹانے کی بات تھی، یہ قتل و غارت گری کی بات تھی، یہ مالٹا کی جیل کی بات تھی، یہ غلاموں کی بات تھی، انسان کے گلے کے اندر غلامی کے زنجیر ڈالنے کی بات تھی، یہ کسانوں کا محصول اصول ناجائز اصول کرنے کی بات تھی۔ اس لیے خانقاہوں کو چھوڑ کر، مدارس کو چھوڑ کر، ذکر کے حلقوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کی چار دیواری سے نکل کر یہ اکابرین میدان جہاد کے اندر آئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے تمام کو سنبھالا، اور انہوں نے ہندوستان کے باشندوں کے اندر انگریزوں کی نفرت کے بیج بوئے، بتایا یہ کتنے گورے ہیں، ان کا من، ان کا دل اتنا ہی کالا ہے، یہ دیکھنے میں کتنے صاف ستھرے ہیں، ان کا باطن سور کے پاخانے سے زیادہ نجس ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے نوجوانوں کو، ہندوستان کے ناگرکوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو انگریزی حکومت جب آئے گی، انگریز حکومت کرے گا، کیا نقصانات ہوں گے، انہوں نے بتایا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ساری زندگی مسند حدیث کو چھوڑ کر، مسند خانقاہ کو چھوڑ کر تحریک آزادی کی جد و جہد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ جب ان کی ریشمی رومال کی تحریک کا بھانڈا پھوڑ ہو گیا، منافقوں نے جاسوسی کی، انگریزوں کو بتا دیا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، ریشمی رومال کی تحریک چلا رہے ہیں اور تمہارے خلاف جد و جہد آزادی کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کا وہ علاقہ جہاں سردی مائنس ڈگری کے اندر ہوتی تھی، اس کے اندر ڈالنے کی بات کہہ دی اور عدالت کے اندر فیصلہ سنا دیا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہو، استاد ایسا تھا مجاہد آزادی، تو شاگرد کی تربیت کیسے کی ہوگی؟ آج تمہارا امام پکڑا جاتا ہے، آج تمہارا بھائی پکڑا جاتا ہے، آج تمہارا ہادی رہبر پکڑا جاتا ہے، فونوں سے نام ڈیلیٹ کر لیتے ہو، رشتہ منقطع کر دیتے ہو اور دوستی ختم کر دیتے ہو، تعلقات کو ختم کر دیتے ہو کہ کل کہیں حکومت، ایجنسی، پولیس اس کا دوست کہہ کر اس کو گرفتار نہ کرے۔ واہ شیخ الاسلام، تیری جسارت، تیری جرت، تیری بہادری، تیری بیباکی اور تیری جو ہے اسلام کے لیے سرفروشی کی تمنا کے لیے اور استاد کی قدر و قیمت کی شناسی کے لیے سلام ہو کہ انہوں نے کہا، اس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایک قریبی شاگرد تھے، ان کو جا کر درخواست کی کسی طریقے سے عدالت کے اندر میرے خلاف بھی ایسا مقدمہ دائر کر دو کہ مجھے بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ جیل کے اندر وقت گزارنا پڑے۔ حالات آئے، نیتیں صاف ہوتی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مشقت کرتا ہے ہم جو ہے راستے بنا دیتے ہیں۔ مقدمہ بنا، اللہ کا کرنا یہ ہوا، مالٹا کی جیل کے اندر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گئے۔ مائنس ڈگری سردی کے اندر تہجد کے وقت کمکما پانی ملا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، نہ ہیٹر، نہ چولہا،
برف جمع دینے والی سردی میں، کڑاکے کی سردی میں برف نما پانی آج کیسے کمکما مل رہا ہے؟ پوچھا حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو، ہم ہوتے جھنڈے گاڑتے وفاداری کے، خدمت کے اور تلوے چاٹنے کے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ کا قدرت کا معاملہ ہے، آپ کی کرامت ہے، یہ کہہ کر چلا دیا۔ حضرت کا خاموش رہنے والے تھے، ایک رات سونے کی ایکٹنگ کر کر سو گئے، لیکن سوئے نہیں تھے، چادر سر پر ڈھانپ لی، دھیرے دھیرے چادر ہٹا کر دیکھنے لگے کیا ماجرا ہے، پانی کیسے گرم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نہ صرف جیل کے اندر گئے، جیل کے اندر جا کر بھی وہ خدمت کا حق ادا کیا کہ قیامت تک کی تاریخ آنے والی نہ کوئی ایسا مرید پیش کر سکتی ہے، نہ کوئی ایسا شاگرد پیش کر سکتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ شاگرد رشید مٹی کے برتن میں پانی لے کر، اب ہیٹر تو نہیں اور گرم چولہا تو نہیں، تو اپنے پیٹ کی گرمی سے اس پانی کو سینک رہا ہے، تہجد کے اندر گرم پانی دے رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، تراویح کے اندر کلام پاک کیسے سنا جائے گا؟ یہ ظالم لوگ عام قیدیوں سے، جس میں حفاظ بھی تھے، ملنے نہیں دیتے، الگ کوٹری کے اندر قید کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا استاد محترم، پیر و مرشد، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس دعا کیجئے، روزانہ ایک پارا سوا پارا دن میں یاد کرتے اور اپنے استاد پیر و مرشد کو پیچھے مقتدی بنا کر تراویح میں کلام پاک سنا دیتے۔ یوں پہلی تراویح کو الف لام میم شروع کیا اور 29ویں تراویح کو من الجنۃ والناس پر کلام پاک کے حافظ بن گئے۔ یہ ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، یہ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو جنگ آزادی کی جدوجہد کے لیے ماخوذ ہوئے اور مالٹا کی جیل کے اندر گئے۔ انگریز کب خاموش رہنے والا تھا؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آج ہم سے وفاداری کا ثبوت پوچھنے والوں، جنہوں نے پاکستان مانگا تھا وہ چلے گئے، جنہوں نے پاکستان کو طلب کیا تھا، ہم نے تو، ہمارے آبا اجداد نے تو، جمعیت علماء نے تو نہیں، مفتی کفایت اللہ نے نہیں، ابوالکلام آزاد نے نہیں، حسین احمد مدنی نے نہیں، دارالعلوم دیوبند نے نہیں، انار کے درخت نے نہیں۔ ہم نے کہا تھا اسی ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، ہمارے یہاں مدارس ہیں، ہمارے یہاں مکاتب ہیں، ہمارے آبا اجداد کی قبریں ہیں، ہمارے اولیاء کے مزارات ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے ذکر کے حلقے ہیں، ہمارے عبادت خانے ہیں۔ ہم نے کہا یہی جئیں گے، یہی مریں گے، جو جانا تھا چلے گئے، ان سے تم وفاداری کی سند طلب کرو۔ ہم سے پوچھتے ہو؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہوا اور غسال نے جب غسل دیا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا اور ہوش کے اندر آیا۔ ساتھیوں نے کہا ایسی کیا بات دیکھ لی؟ غسال نے کہا میں نے فضائل اعمال کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر، صحابہ کرام کے واقعات کے اندر میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کا واقعہ سنتا تھا۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کر آپ کی پیٹھ میں داغی جاتی تھی اور نکلنے والے خون کے فوارے سے وہ لوہے کی گرم سلاخیں سرد ہو جاتی تھیں۔ خدا کی قسم میں نے جو فضائل اعمال میں واقعہ پڑھا، بزرگوں سے سنا، حدیث کے اندر میں نے سنا اور پڑھا، میں شیخ الہند کی پیٹھ کو دیکھ کر وہ واقعہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ کوئی ایک ذرہ، ایک انچ کی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں لوہے کے سلاخوں سے آپ کو داغا نہ گیا ہو۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ابوالکلام آزاد کلکتہ کی ناخدا مسجد کے اندر ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کہا تھا ہمیں ایک استاد دیجیے جو ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کی جو ہے فارمولے پر عمل کرنے والا ہو۔ سب منع کرنے لگے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد کو کلکتہ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابھی امروہہ پہنچے تھے کہ اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد کے انتقال کی خبر ملی، لوٹ کر آئے۔ حضرت فرماتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے، میری بد نصیبی کی بات ہے، میں جب دومن آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مزار قاسمی سے حضرت کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو اب ساتھیوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟
حضرت کے پیٹ کے اندر داغے جانے کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ نے فرمایا انگریز ہر رات جیل کے اندر آتا تھا، آج جو ہم سے وفاداری کی سند مانگ رہے ہیں، آج ہم سے ہندوستانی شہریت کی سند مانگ رہے ہیں، آج آسام کے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ رہے ہیں، آج ہم ووٹنگ کے حق سے محروم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آج مساجد کی جگہ تاج محل کی جگہ جو ہے مندروں کی بات کر رہے ہیں، وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان جیسے ہزاروں، صرف 1857 55 لاکھ علماء کرام تھے، تو عوام کتنے رہے ہوں گے؟ صرف وہ علماء جو مدارس اور مساجد سے وابستہ تھے۔ لال قلعے سے لے کر پاکستان کی شاہجہانی مسجد تک کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنے 100 کلومیٹر کا علاقہ ہوگا، اتنے بڑے علاقے میں مورخ انگریز لکھتا ہے کہ لال قلعے سے لے کر شاہجہانی مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہے۔ میں بتاؤں گا کون انگریز کا پیشاب پی رہے تھے، میں بتاؤں گا کون گاندھی جی کو قتل کرنے کے در پہ تھے، میں بتاؤں گا گاندھی جی کو کون مہاتما کا لقب دیا، میں بتاؤں گا جواہر لال نہرو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر کیا کر رہے تھے، میں بتاؤں گا ساؤتھ افریقہ کے اندر گاندھی جی کون سا لا، کون سا قانون پڑھ رہے تھے، کنہوں نے ان کو درس آزادی دیا۔ ہماری تاریخ کو بھلا دیا۔ 1884 کے اندر کانگریس وجود میں آئی، تو کانگریس کو کہتے ہیں کہ یہ مجاہد آزادی ہے، آزادی کا بگل بجایا۔ اس نے پہلی میٹنگ کے اندر یہ نہیں کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، لڑائی کرنا چاہیے۔ دلی کے اندر 1884 کے اندر 1884 کے اندر جو میٹنگ کی، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ انگریزوں سے ٹکر لے۔ اس نے کہا کانگریس یہ قرارداد منظور کرتی ہے کہ ملکہ وکٹوریہ اور ہندوستانی ناگرکوں کے درمیان، باشندوں کے درمیان جو غلط فہمیاں، کنفیوژن ہے، اسے دور کیا جائے۔ یہ شاہ ولی اللہ تھے، یہ شاہ عبدالعزیز تھے، یہ اسماعیل شہید تھے، یہ فرزند علی تھے، یہ احمد علی شہید تھے، یہ قاسم نانوتوی تھے، یہ رشید احمد گنگوہی تھے، یہ ضامن شہید تھے، یہ شاملی کے مجاہدین تھے، یہ صادق پور کے علماء تھے، یہ عظیم آباد پٹنہ کے علماء تھے، یہ شمالی دلی ہندوستان نجیب آباد کے مدارس کے علماء تھے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، آج کا فرقہ پرست، آج کا اسلام مسلمان دشمن ہمیں مانے نہ مانے، لال قلعے کی سرخی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ لال قلعے کو سرخی ہمارے مجاہدان آزادی کے خون سے رنگ کر ہوئی ہے۔ تاج محل کا حسن بتا رہا ہے ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے کیا دیا ہے۔ فتح پور سیکری کا بلند دروازہ بتا رہا ہے مسلمانوں نے ہندوستان کو کس بلندی پر دیا ہے۔ یہ ریل کی پٹریاں جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہزاروں کلومیٹر کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ کس نے بچھائی؟ کون اس کا موجد ہے؟ کون یونانی دوا یونان سے ہندوستان کے اندر لے کر آیا؟ بات لمبی ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ کیا راز ہے حضرت کی پیٹھ کا؟ کہا کہ حضرت نے منع کیا تھا کہ میرے وصال تک، میرے انتقال تک یہ قبر لیک آؤٹ نہ کرنا۔ آنکھوں کے اندر آنسو کے قطرے لاتے ہوئے فرمایا انگریز روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی دیرت کے اندر آتا تھا، حضرت کی کوٹری کے اندر آتا تھا اور حضرت کو لے جاتا تھا، انگارے بچھا کر حضرت خباب ابن عرب کی طرح حضرت شیخ الہند کو لٹا دیتا تھا اور کہتا تھا شیخ الہند صرف یہ کہہ دے کہ انگریز ہمارا وفادار ہے، شیخ الہند صرف ایک بات کہہ دے کہ میں یہاں سے رہا ہونے کے بعد انگریز کے خلاف لڑائی نہیں لڑوں گا، انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی تحریک کے اندر شامل نہیں ہوں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان انگاروں پر لیٹ کر فرماتے تھے انگریز کمینے، خبیث، ملعون، سور کی سفید چمڑی والے
کالے من والے، تو میری جان لے سکتا ہے، میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت کے پیٹھ کے داغوں کا راز۔ حضرت رہا ہوئے، بمبئی کے ساحل پر آئے تو بھاولپور جو اب پاکستان کے علاقے میں چلا گیا، وہاں کے نواب تھے، وہاں کے نواب کے ایک اسسٹنٹ تھے مسلمان، بہت سارے مسلمان انگریزوں کا سر پکڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کو منع کر رہے تھے، ہندوستان کے انگریز کی حکومت کو صحیح اسلامی، اب وہ بحث چھیڑنے کا وقت نہیں۔ ان میں سے بھاولپور کے نواب کے پی اے تھے، اسسٹنٹ سیکریٹری تھے، رہا ہو کر آئے تو انہوں نے، انگریزوں نے ان کو نمائندہ بنا کر جب ساحل پر آئے، تاریخ لکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا سمندر، ساری دنیا کے لوگ بمبئی کے ساحل پر آ گئے ہیں۔ مالٹا سے کشتی میں جب 3 سال 7 مہینے کی سزا کاٹ کر حضرت شیخ الاسلام اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہوتا، انگریز مار سکتا تھا، مارنے کی سزا دے بھی دی، پھانسی کی سزا دے بھی دی تھی، انگریز نے ایک اجدے کو حضرت کی کوٹری کے اندر ڈال دیا کہ ہم اگر ماریں گے ان کے ماننے والے ہمیں بدنام کریں گے۔ اجدا تھا، حضرت شیخ الاسلام دیکھ کر پریشان ہو گئے، حضرت یہ موذی جانور ہے، یہ ہمیں ڈس لے گا اور کل تاریخ کے اندر یہ بات آئے گا، انگریز کی مار سے نہیں، جدوجہد آزادی میں نہیں، بلکہ انگریز کی کال کوٹری میں اجدے کے ڈسنے سے مر گئے۔ حضرت نے کہا اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے، کوئی ہمارا محافظ نہیں۔ جب تہجد کو اٹھے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگائے، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اجدا بھی ضربیں لگانے لگا الا اللہ، اور اپنے تھن کو اور اپنے سر کو زمین پر پٹکتا گیا، اللہ کے ذکر کے اندر اتنا مدہوش ہوا کہ ذکر اللہ کے راستے کے اندر اس نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب سر رحیم جو بھاولپور کے نواب کا سر پکڑو ایجنٹ تھا انگریز کا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت سے کہا حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کچھ گزارشات کرنا ہے، بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ حدیث کی مسند چھوڑ کر چلے گئے، حدیث کے راستے میں ہم جو ہے یتیم ہو گئے، خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے، خانقاہ کے راستے سے ہم یتیم ہو گئے، حضرت دین کی رشد و ہدایت کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ راستے سے یتیم ہو گئے، حضرت جو کرنا تھا سو کر لیا، جیل دیکھ لیا، قربانی دیکھ لی، اللہ کا راستہ دیکھ لیا، اب انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ انگریز یہ چاہتا ہے کہ آپ خاموشی سے اپنا کام جاری رکھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میاں سر رحیم، یہ سر کا خطاب سر پکڑوں کو دیا کرتا تھا انگریز، میاں سر عبد الرحیم۔ بات ختم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ختم ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ تمہارے بڑوں کو، گرو گھنٹالوں کو، جنہوں نے تمہیں لالچ دے کر، روپیہ دے کر، پیسہ دے کر سکھلا کر بھیجا ہے، ان کو جا کر بات بتا دو کہ مالٹا کی سرزمین کے اندر 3 سال 7 مہینے -ڈگری ٹیمپریچر میں اور سردی میں برفیلے علاقے میں رہ کر میرا جسم تو ٹوٹ گیا، لیکن میری روح کے اندر 100 گنا طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ جاؤ انگریز کو کہہ دو کہ وہ یہ چاہتا ہے اس کے خلاف میں تحریک کو بند کرو۔ تحریک کو بند کرنا تو دور کی بات، انگریز کی حکومت جہاں جہاں ہے وہاں جینا تو دور کی بات، وہاں میں مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ سر عبد الرحیم، انگریزوں کے نمائندوں کو، کتوں کو، خبیثوں کو بتا دو کہ میں ہندوستان کی گلی کوچوں کے اندر کس طریقے سے انگریزوں کی نفرت کے بیج بوئے، کس طریقے سے قوم کو برگلایا، کس طریقے سے مہاتما گاندھی کو کھڑا کیا، جواہر لال نہرو کو کھڑا کیا، برادران وطن کو کھڑا کیا۔ جب 3 لڑائیوں کے اندر ناکام ہو گئے، علماء کرام نے میٹنگ کی صادق پور کے اندر، عید کے دن جب گھر کے اندر سیویاں پک رہی تھی، عید کے دن جب بچے غباروں سے، انڈوں سے کھیل رہے تھے،
عید کے دن جب عورتیں چوڑیاں پہن رہی تھی، میک اپ کر رہی تھی، عید کے دن غسل کر کر عیدگاہ کی تیاری جب کر رہے تھے، یہ انگریز خبیث کتا تھا جس نے بلڈوزر لے کر صادق پور کے ایک مکان کے ہر مکان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ہم سے پوچھتے ہو وفاداری کی سند؟ جواہر لال نہرو جب صادق پور کا دورہ کیا، پٹنہ جو بہار کی راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، مسلمانوں نے اس کا نام عظیم آباد رکھا تھا، ہمارے ناموں کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ پٹنہ کا نام عظیم آباد تھا۔ جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر بنے اور عظیم آباد کا دورہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر کے اندر اس نے کہا ہندوستان کی گزٹ کے اندر اور ہندوستان کی حکومتی لائبریریوں کے اندر، جواہر لال نہرو کے اندر فریڈم فائٹر کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے اس کے اندر یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، پورے ہندوستان کے لوگوں کی جدوجہد آزادی اور ان کی قربانیاں ایک طرف، عظیم آباد اور صادق پور کے علماء نے جو قربانی دی، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے پورے ہندوستان کی قربانیاں اس کے سامنے بیکار ہے۔ صادق پور کے اندر علماء تھے، عظیم آباد کے اندر علماء تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے کیا قربانیاں دی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا سر عبد الرحیم کو جاؤ تمہارے گرو گھنٹال سے کہہ دو کہ میں ہندوستان کے چپے چپے میں گشت کر کر بتاؤں گا انگریز کی حکومت نجس العین ہے، انگریز کی حکومت حرامی حکومت ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ اگر میرا جسم ساتھ دینے سے جو ہے معذور ہو گیا، میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، میں چلنے کے لائق نہیں ہوا تو اپنے مرید و شاگردوں کو کہوں گا کسی گھاٹ پر مجھے ڈال دیا جائے اور ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے گھمایا جائے تو ہر شہر، ہر دیہات، ہر گلی کوچے نکڑ پر یہی نعرہ لگاؤں گا انگریز کی حکومت حرامی حکومت ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا۔ انگریز اسی لیے کہا کرتا تھا، شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ انگریز کے اتنا سخت خلاف تھا، وہ کہا کرتا تھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جلا کر بھی راکھ کر دیا جائے تو راکھ کے ذروں میں بھی انگریز کی دشمنی نظر آئے گی۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی۔ کیرلا کا علاقہ بھوپال مسلمان، جب انہوں نے آزادی کی تحریک کے لیے وہ کھڑے ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ 125 مسلمانوں کو ٹرین پیسنجر نہیں، ایکسپریس نہیں، بلکہ سامان ڈھونے والی ٹرین کے اندر، گوڈس ٹرین کے ڈبے میں، جس میں استنجا خانہ نہیں، بیت الخلا نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں، وہی ایک دروازہ جس کے اندر سامان لوڈ ان لوڈ کیا جاتا ہے۔ 35 آدمیوں کی گنجائش تھی، 125 آدمیوں کو تریچور علاقے کے اندر سوار کیا گیا تاکہ مدراس کی عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ یہ سفر ایک رات میں بھی طے ہو سکتا تھا، جان بوجھ کر اس ٹرین کو رنگایا گیا۔ 1 کلومیٹر چلتی ریڈ سگنل پڑ جاتا، 2 کلومیٹر چلتی ریڈ سگنل پڑ جاتا، نہ کھانا نہ پینا نہ آکسیجن، وہیں پیشاب وہیں پیخانہ، نہ سونے کی جگہ نہ چلنے پھرنے کی جگہ۔ جب چنئی کے اندر 3 دن اور 3 رات کے بعد جب یہ لوگ اس گوڈس ٹرین کی بوگی سے اترے ہیں تو 65 لاشیں بھی شہیدوں کی اس سے نکلی ہیں اور دوسرے لوگ سڑ گئے تھے، گل گئے تھے، اور چنئی عدالت، انگریز کی عدالت نے ان کے خلاف سزائے پھانسی دی۔ ہندوستان کے چپے چپے سے ہم نے آزادی کا بگل بجایا، آزادی کے لیے قربانیاں دی، اور اس کے بعد ایک لڑائی تھی حیدر علی کی، ایک لڑائی ٹیپو سلطان کی، ایک لڑائی اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی، اس کے بعد مورچہ قاسم نانوتوی، امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوئی، یہ خانقاہوں سے مدارس سے نکل کر آ گئے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سبحان الہند رحمت اللہ، یہ سب آ گئے۔ اب انہوں نے میٹنگ کی کہ اب کیا ہوگا۔ اب اس وقت جب ہندوستان کا بہادر طبقہ یا تو قیدوں میں تھا انگریز کی، یا تو شہداء کے قبرستان کے اندر تھا، دور دراز تک کوئی ایسا نوجوان نہیں مل رہا تھا
جو ان کی تحریک کے لیے مجاہد کا کام بنے، فوجی کا کام دے سکے، سب شہید ہو چکے تھے، لاکھوں کے، اب تک گاندھی جی کا نام نہیں آیا، جواہر لال نہرو کا نام نہیں آیا۔ اب انگریز جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے لیے آشرم بنائے، جو یتیم فوجیوں کے بچے تھے، شہداء کے بچے، ان کے لیے اسکول بنائے، کالجز بنائے، یونیورسٹی بنائی، ہاسٹل بنائے، کرتے کیا؟ ارے گھر کا بڑا چلا گیا کمانے والا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کریں گے کیا؟ انگریز نے چال چلی، عیسائی پادری گلی کوچوں کے اندر گئے، کہا ہمارے آشرم کے اندر تمہاری عورتیں رہیں گی، تمہارے بچوں کو ہم جو ہے اسکولوں کے اندر تعلیم دیں گے، یونیفارم دیں گے، کھانا دیں گے، دوائی دیں گے، بسترا دیں گے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اکابرین نے دیکھا یہ مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے لیے اس وقت کوئی میٹیریل مجاہدوں کا، فوجیوں کا نہیں مل رہا ہے، تھانہ بھون کو انہوں نے اڈا بنایا، کسی نے مخبری کی، نتیجہ یہ ہوا صادق پور کی طرح تھانہ بھون کو تہس نہس کر دیا گیا۔ مورخ لکھتا ہے ایک وقت وہ آیا تھانہ بھون کے اندر کسی آبادی کا نام و نشان نہیں، ہر درخت کی ہر شاخ پر ایک ایک مجاہد مسلمان کی جو ہے لاش اور شہید کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ کئی مہینے گزرنے کے باوجود وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو مر جائے مردہ مت کہو۔ تھانہ بھون کا یہ شہداء کا منظر بتا رہا تھا، لاش کے اندر بدبو نہیں آئی تھی، ایسے لٹکے ہوئے تھے گویا ابھی ابھی تازہ جو ہے ان کو لٹکایا گیا ہو۔ جب انہوں نے دیکھا انگریز عورتوں کو آشرم میں، بچوں کو اسکولوں کالجوں میں ہاسٹلوں میں دے کر ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں، عیسائیت کی طرف مائل کر رہے ہیں روپیہ پیسہ دے کر، 1866 میں 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مجاز اکابرین کو لے کر، بزرگوں کی ایک جماعت کو لے کر انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ قائم کیا۔ حکومت کے پاس، میرے پاس یہاں اور بھی عنوانات ہیں، چونکہ یہ عنوان اہم ترین عنوان ہے، اگر اس عنوان میں وقت لگ جائے تو انشاءاللہ بقیہ عنوانات میں اگلے جمعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ جب اجڑ گیا تھا دیار، فوجی ختم ہو چکے تھے، مال کے راستے سے عورتوں کو آشرم میں، بچوں کو اسکولوں میں، کانوینٹوں میں داخل کیا جا رہا تھا، انار کے درخت کے نیچے دیوبند، وہاں پر شیاطین دیو اور ویران علاقہ تھا، اس لیے کہ اگر دلی، نجیب آباد، بجنور، غازی آباد، میرٹھ، بنگلور، چنئی، کیرلا، کالی کٹ میں کرتے تو ان کی نگاہ میں آ جاتی بات۔ مدرسہ قائم کرنا ہوتا وہ کہیں بھی قائم ہو سکتا تھا، انگریز کو مدرسہ قائم کرنے سے چڑ نہیں تھی۔ یہاں مدرسہ قائم کرنے کا مقصد مجاہدوں کو پیدا کیا جائے، یہاں مدرسہ قائم کرنے کا مقصد شیخ الہند کو پیدا کیا جائے، یہاں مدرسہ قائم کرنے کا مقصد شیخ الاسلام کو پیدا کیا جائے، یہاں مدرسہ قائم کرنے کا مقصد شیخ الاسلام کے شاگردوں کو پیدا کیا جائے۔ تو چنانچہ دیوبند کے گمنام علاقے میں ایک انار کے درخت کے نیچے ہندوستان کے اندر یہ جو کانوینٹ آشرم انگریز بنا رہا تھا، اس کے مقابلے کے لیے ایک مدرسہ ہمارے اکابرین نے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین نے مدرسہ مجاہدوں کی فیکٹری بنانے کے لیے بنایا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے لیے، آزادی کا بگل بجانے کے لیے ایک مدرسے کو قائم کیا، تاکہ اب حکومت کے پاس روپیہ، پیسہ، سلطنت، بجٹ سب کچھ ہے، وہ روپیہ، وہ کمبل دے سکتی ہے، کپڑا دے سکتی ہے، کتابیں دے سکتی ہے، عمارت دے سکتی ہے۔ مسلمان کے جو مالدار تھے یا تو وہ شہید ہو گئے یا تو قید خانے میں ہیں، عورتیں بیوہ ہیں، بچے یتیم ہیں۔ یہ فقیروں کا طبقہ، یہ بوریا نشین طبقہ، یہ پیوند لگے کپڑے پہننے والا طبقہ مدرسہ قائم کیا اور کہا قوم کے لوگوں کو ہم یونیفارم بھی دیں گے، ہم کمبل بھی دیں گے، ہم غذا بھی دیں گے، ہم جو ہے میڈیسن بھی دیں گے، وہ تمام چیزوں کا وعدہ، اور پھر وعدہ یہ کیا آج بھی
دارالعلوم کے جو 8 قوانین جب دارالعلوم دیوبند کی 1866 کے اندر 1862 کے اندر انہوں نے یہ چال چلی، 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس وقت اصول 8 گانا 8 قوانین اس کے اندر لکھے گئے، اس میں قانون یہ لکھا گیا مرتے مر جائیں گے، فقیر کی جھولی سے ایک آنا دعا ڈالیں گے، حکومت کی مدد ہرگز ہم حاصل نہیں کریں گے۔ چنانچہ گلی گلی در در جھولی پھیلا کر انہوں نے پیسہ لیا، الحمدللہ مسلمانوں نے مدد کی۔ پھر اس کے بعد گاندھی جی کی ملاقات جب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے بمبئی کے ساحل آئے، مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ یہ ان کو لے کر حضرت شیخ الاسلام کا استقبال کرنے کے لیے لے آئے تھے۔ ان کی ملاقات سنگ میل وہاں ہو چکا تھا، ملاقات وہاں ہو چکی تھی۔ یہ پڑھ رہے تھے کون سا لا؟ ہندوستان کا لا، جمہوری لا، سیکولر لا۔ افریقہ کے اندر کون سا لا پڑھایا جاتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ غلامی کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے ایک جلسے میں جب ہمارے اکابرین نے سوچا تنہا یہ جنگ مسلمان نہیں لڑ سکتا، حضرت حیدر علی شکست کھا گئے، حضرت ٹیپو سلطان شہید شکست کھا گئے، حضرت اسماعیل شہید احمد شہید شکست کھا گئے، اور پھر ریشمی رومال کی تحریک اکابرین کی جو تحریک تھی وہ شکست کھا گئی۔ اب کہا ہندوستان صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام برادران وطن کا ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، نصرانیوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے، بت پرستوں کا بھی ہے، موحدوں کا بھی ہے۔ یہ کہہ کر مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے لکھنؤ کے اندر تحریک آزادی کا ایک جلسہ کیا۔ اس جلسے کے اندر مہاتما گاندھی کو بلایا۔ مہاتما گاندھی افریقہ کے اندر لا کی تعلیم پڑھ رہے تھے، ہندوستان آنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، ہندوستان کی اب تک 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مہاتما گاندھی سے پہلے 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے اندر کوئی میکلال تاریخ کا جاننے والا، ہسٹری کا جاننے والا، ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تاریخ کو جاننے والا اگر کوئی میکلال کسی برادران وطن کا نام بتا دے گا، میں اس کے گلی کا کتا بن کر مرتے دم تک غلامی کروں گا۔ 200 سال تک تنے تنہا لاکھوں کی تعداد میں ہماری ماں اور اکا دکا کہیں توپ کے کام کے اندر، بارود کے بنانے کے کام کے اندر، کلر کے کام کے اندر نان مسلم آ گیا، لیکن 200 سال کے عرصے تک مستقل جدوجہد آزادی مسلمان تنے تنہا لڑتا رہا۔ جب دیکھا کامیابی نہیں ملی ان مراحل کے اندر تو کہا کہ اب ان دلتوں کو، ان ہندوستان کے سٹیزن کو ساتھ لے کر، ہندوستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں تمام کا ہے، یہ کہہ کر لکھنؤ کے اندر ایک تحریک آزادی کا جلسہ بنایا۔ گاندھی کو دلت لوگ بہت مانتے تھے، افریقہ کے اندر لا پڑھ رہے تھے، وہ لا انگریزوں کا لا تھا، وہ لا گوری چمڑی والوں کا لا تھا، وہ ہندوستان کے غریبوں کی ہمدردی کی بات نہیں تھی، جدوجہد آزادی، ان کو خدا کی قسم آزادی کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ آج ابھی 15 اگست آئے گا، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، شاستری، فلاں، خدا کی قسم ہوا بھی نہیں لگی تھی، اور اتنے غریب تھے کہ افریقہ سے ہندوستان آنے کا پیسہ خدا کی قسم حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے تحریک چندہ پر 1 لاکھ روپے چندہ کر کر اس زمانے میں ایک مسلمان جو سرمایہ دار تھا گاندھی جی کی ٹکٹ کر کر افریقہ سے ہندوستان بلایا۔ اور لکھنؤ کے جلسے میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی، آتما کہتے ہیں جان کو، مہا کہتے ہیں بڑی کو۔ ابھی یہ آتما کیا تھے؟ گاندھی جی کو گلی کا کوئی آدمی بھی نہیں جانتا تھا، وہ افریقہ کے وادیوں کے اندر بھٹک رہے تھے۔ ان کا انٹروڈیوس کرایا، ان کو ایک جلسے میں بلایا، مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے
لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آج سے ہماری جو قیادت ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی چل رہی ہے، ان قائدوں میں ایک قائد گاندھی جی ہیں، اور میں عبد الباری فرنگی محلی اعلان کرتا ہوں، یہ آتما کوئی آتما نہیں، یہ مہا آتما ہے، یہ بڑی جان ہے۔ تالیوں سے گونج گیا میدان، یہ لقب دیا گیا، آزادی بتائی گئی، ہندوستان کے اندر ان کی ضرورت کیا تھی اس کو محسوس کرایا گیا، اور ایک آگ انگریزوں کے خلاف لگائی گئی، اور پھر مہاتما گاندھی کو لیا گیا۔ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ ایک طرف ان کے مثبت کارنامے ہیں، اور آج دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے نا کہ تم نے اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر اور اپنے دھرم کے نام پر پاکستان لیا، پاکستان جاؤ۔ مسلمان شیخ الاسلام ڈٹا رہا۔ ابوالکلام آزاد کی جامع مسجد کے پاس جو تقریر تھی، وہ تقریر میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے آنے والے مقرر، قیامت تک کے آنے والے خطیب اس تقریر کا جواب نہیں دے سکتے۔ جب پاکستان کا اس بٹوارے کے اندر بھی ہمارے غدار، ہمارے دشمن، ہمارے مسلمانوں کے آستین کے سامنے ایک طرف محمد علی جناح وغیرہ تھے، اور دوسری طرف ابوالکلام آزاد اپنے سر کا امامہ، اپنے سر کی ٹوپی گاندھی کے پیروں میں رکھ دی، اور ان سے کہا کہ تم انگریزوں کی میٹنگ میں جو بٹوارے کی جا رہے ہو، تم ہرگز بٹوارے کو نہیں ماننا، پاکستان کو نہیں ماننا، مسلمان اس بٹوارے کو پر راضی نہیں ہے۔ گاندھی نے کہا تھا، میں محراب رسول میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کس نے وفاداری کی، کس نے غداری کی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گاندھی نے کہا ملک بٹ نہیں سکتا، ملک کے دو ٹکڑے نہیں ہوں گے، پاکستان بننا ہوگا تو گاندھی کی لاش سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ یہ جملے تھے گاندھی جی کے، لیکن جب وہ ڈاٹ بٹن کے میٹنگ کے اندر گئے تو پھر وہاں انہوں نے پاکستان کے بٹوارے پر دستخط کر دی۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ خون کے آنسو لے کر گاندھی جی سے پوچھنے لگے، جناب والا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں کیا کہوں، مجبور تھا۔ کہا آپ کا قول کیا تھا، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کے قول و فعل کس کس نے کیا کیا غداری کی؟ جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسے پنجرے میں رکھا گیا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ بیٹھا جا سکتا تھا، اکڑوں ان کو جو ہے اس کے اندر رہنا پڑتا تھا۔ دائیں لگاتے تو کیل میخ، بائیں لگاتے نیچے بیٹھتے، سر اوپر کرتے، ایسے پنجرے میں رکھا گیا۔ ساورکر جو آج جس کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس زمانے کے اندر وہ ایک مشہور لائر تھا، ایڈوکیٹ تھا، گاندھی جی کے قاتلوں میں صف اول میں اس کا نام لیا جاتا ہے ویر ساورکر۔ اس کو بھی کالے پانی کی سزا ملی تھی۔ کالے پانی کی ہیبت، کالے پانی کی سزا کی طاقت، قوت، اور اس کے روب دبدبے کو، اور اس کی وحشت کو، اور اس کی سزا کی نوعیت کو دیکھ کر ایک طرف تھانسری تھا جو یہ کہہ رہا تھا ایسی ہزاروں جانیں ملک کے لیے قربان، ایک طرف ظفر بادشاہ تھا جس کے طبق کے اندر بھوک لگا کر ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کر ناشتے کے اندر دیا گیا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ بد نصیب جس نے جس ملک کے اندر حکومت کی وہاں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکی۔ یہ نمونہ جہاں پیش کیا، ایک طرف یہ بھی تھے جو ہندوستان کے بہادران تھے جو آج ہم سے وفاداری کی سند طلب کر رہے ہیں، یہی ویر ساورکر کے لوگ کہ جب ان کو کالا پانی بھیجا گیا، انگریز کو پیغام بھیجا تمہاری وفاداری کرنے کے لیے تیار ہو، مجاہدان آزادی کی چغل خوری اور ان کی مخبری کرنے کے لیے تیار ہو، 1.5 سال کے اندر ویر ساورکر کو کالے پانی سے رہا کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کام کیا جو انگریزوں سے انہوں نے وعدہ کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے تھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہندوستان کا کون سا کلچر پڑھایا جا رہا تھا، ہندوستان کی کون سی تہذیب پڑھائی جا رہی تھی، ہندوستان کی کون سی اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا جا رہا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے جس محلے میں تھی، وہ ہندوستان کا کون سا اسٹیٹ تھا، وہ کون سی گلی تھی، وہ کون سا محلہ تھا۔ میرے مدرسے میں پڑھاؤں گا میں کون سے مکتب فکر کا پڑھاؤں گا؟
میرے مدرسے میں پڑھاؤں گا میں کون سے خیالات شاگردوں کے اندر ڈالوں گا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے پنڈت جواہر لال نہرو، ان کو پڑھانے والے انگریز جن کی حکومت ہندوستان کے اندر تھی، اور کبھی یہ حکومت براہ راست نہیں کرتے، آپس میں لڑا کر انہی میں سے غدار طبقے کو ویر ساورکر اور فلاں جیسے لوگوں کو لے کر انہوں نے عراق کے اندر قدم رکھا تو بھیک کے فوجیوں کو لیا، انہوں نے افغانستان کے اندر قدم رکھا تو بھیک کے فوجیوں کو لیا، انہوں نے شام کے اندر قدم رکھا تو بھیک کے فوجیوں کو لیا، انہوں نے فلسطین کے اندر قدم رکھا، ناٹو فوج کیا ہے؟ ناٹو لڑتا کیوں نہیں؟ ہندوستان کے اندر بھی ہندو مسلمان کو لڑا کر، نوابوں کو لڑا کر اور پارٹیوں کے اندر ان کو مبتلا کر کر ایک غدار طبقے کو اپنے ساتھ لے کر اس نے حکومت کی۔ ہمارے اکابرین نے ان کی سازش کو بھانپ کر مرتے دم تک آخر جس کو 1857 یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ہندوستان کا کلچر، ہندوستان کے حالات کا کیا پتا تھا؟ ہمارے اکابرین حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین جواہر لال نہرو کے پاس گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو فقیہ امت تھے، خانقاہ کے سربراہ تھے، وہ خانقاہ سے نکلے، وہ فقہ کی مسلک سے نکلے اور نصرت الابرار ایک فتویٰ انگریز ایسا لگتا تھا کہ گویا اس کے پاخانے کی جگہ بارود رکھا جا رہا ہو، وہ فتویٰ وہ کام کر رہا تھا۔ حضرت سے مسلمانوں نے پوچھا کیا کانگریس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ مسلمان اب تک جو تنہا لڑائی لڑے ناکام ہوئے، اب کانگریس کے اندر آزادی کی روح پھونک کر پنڈت جواہر لال نہرو کو سامنے رکھ کر، گاندھی جی کو سامنے رکھ کر، ان کو بلانے والے مسلمان رکھ کر مسلمانوں نے آزادی کی روح دوبارہ پھونکی، آزادی کی جدوجہد دوبارہ کی۔ 1857 جس کو غدر کہتے ہیں، غدار، حالانکہ حقیقت میں جنگ آزادی وہی ہے۔ 1947 تک ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 1947 کو یہ ملک تمام کی جد و جہد سے آزاد ہوا، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے جان کا، مال کا نذرانہ پیش کیا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا، ہمارے اکابرین جس کو خانخواہ جانا، کانگریس کا مشورہ لیا، فتویٰ لیا، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہندو سے، غیر مسلم سے حلال کاروبار کیا جا سکتا ہے، کپڑوں کا کاروبار کیا جا سکتا ہے، زمین شراب کا ہے، برے جانور کا ہے، حرام چیزوں کا ہے، تو جب یہ کاروبار کیے جا سکتے ہیں، ہندوستان کی جد و جہد آزادی ایک اچھی چیز ہے، ایک مباح چیز ہے، ایک مستحسن چیز ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کانگریس کا ساتھ دے۔ یہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، اس کے بعد ان کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ یہ اکابرین آئے اور ہندوستان کے اندر آزادی کا بگل بجایا۔ اس عورت نے سوشل میڈیا کے اندر یہ کہا کہ تمام لوگ ہندوستان کی آزادی کے جنگ میں جھلس رہے تھے اور مسلمان خلافت کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یقیناً شوکت وغیرہ، مولانا شوکت وغیرہ خلافت موومنٹ تحریک سے وابستہ تھے، ایک مسلم لیگ کا چھوٹا سا طبقہ تھا، لیکن کسی نے ان کو چارہ نہیں ڈالا۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی جلوت، ان کی خلوت، ان کی دکانداری، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ آج بھی دنیا کے نقشے پر ایک علاقے میں خلافت تحریک کام کر رہی ہے، لیکن کون اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ کیا دبئی ساتھ دے رہا ہے؟ کیا سعودی عرب ساتھ دے رہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جب اس خلافت کی تحریک جو ملک کے شام میں اٹھی ہے، کوئی ساتھ دینا تو دور کی بات، ناٹو فوج کو جو ہتھیارات جا رہے ہیں 70% ہتھیارات ان شامی مسلمانوں کے گھروں کو کھنڈر کرنے کے لیے، یہ پیٹرول کے پیسے سے، یہ ریالوں کے پیسے سے، یہ لوگوں کے جیب کو ٹائٹ کر کر کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خلافت کی بات آج ہوئی تب بھی مسلمان کے کام کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت بھی خلافت موومنٹ یقیناً تھی، لیکن مسلمان اگر اس پر لگتا، خدا کی قسم یہاں خلافت کا راج ہوتا۔
مسلمان یہ چاہتا ہر بھائی کو اس کا حق ملے، ہر مسلمان کو اس کا حق ملے، ہندوستان کے ہر ناگرک کو اس کا حق ملے. اور ہندوستان جب آزاد ہو گیا، خانقاہ والے خانقاہ میں چلے گئے، مدرسے والے مدرسے میں چلے گئے، جنہوں نے گاندھی کا قتل کیا، جنہوں نے انگریزوں کا پیشاب کیا، جنہوں نے غداری کی، جنہوں نے پراپرٹی لی، جنہوں نے مخبری کی، وہ فریڈم فائٹر بن گئے، پراپرٹیاں لینے لگے، حکومت کے عہدے لینے لگے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کی 3 بیٹیاں ہیں. آج بھی دیوبند کی سرزمین کے اندر جہاں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے شہادت کی خوشبو مہک رہی ہے، انہی گلی کوچوں میں گلیاروں کے اندر ان کی بیٹیوں کے ایسے مکانات ہیں کہ ایک اینٹ اگر نکل جائے تو ان کے گھرانے کے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دوسری نئی اینٹ وہاں پر لگا سکے. انہوں نے قربانیاں دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے. ملک آزاد ہو گیا، انہوں نے ثمرہ نہیں لیا، انہوں نے پھل نہیں لیا، انہوں نے عہدہ نہیں لیا. وہ جمعیت علماء جو 1919 کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی کے اندر دلی میں بنی، اس کا مقصد بھی ہندوستان کی جد و جہد آزادی تھا. لیکن یہی جمعیت علماء 1947 کے بعد اس کو آفر کیا گیا ایم پی کوٹے سے سیٹیں الاٹ کی جائیں گی یا ایم ایل اے کوٹے سے الاٹ کی جائیں گی. نہ، اب مذہبی جماعت بن گئی. اور جن لوگوں نے غداری کی، جنہوں نے انگریزوں کا جھوٹا پیا، وہ لوگ آج فریڈم فائٹر ہو گئے. اور جنہوں نے 200 سال تک تنے تنہا خون دیا، قربانی دی، آج ان کو شبہ کی نظر سے دیکھا دے رہا ہے. آج ان کو ووٹنگ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. آج ان کے نوجوانوں کو، ان کے معصوموں کو آج دہشت گردی کا لیبل لگا کر گرفتار کیا جا رہا ہے. ہندوستان کا ذرہ ذرہ اگر اس کو بولنے کی طاقت ہوگی، اگر اس کو بولنے کی قوت ہوگی، یہ چیخ کر کہے گا کہ تمہارا پسینہ اتنا نہیں بہا جتنا مسلمانوں کا لہو ہندوستان کی آزادی کے لیے بہا ہے. بہرحال حضرات دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان مجاہدان آزادی کے رتبے کو بلند کرے، اور جو لوگ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہاں کے رنگ کو، یہاں کے مزاج کو اور یہاں کی اخوت اور بھائی چارگی کو، یہاں کے کلچر کو، یہاں کے تہذیب کو، یہاں کے تمدن کو بدلنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کا ناکام بن کر وہ ڈسنا چاہتے ہیں، وہ مذہبوں کا تفریق لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو کان کھول کر سننا چاہیے کہ ٹیپو سلطان کی نسلیں، قاسم نانوتوی کی نسلیں، شیخ الہند کی نسلیں، دارالعلوم دیوبند کے انار کے درخت کی شاخیں ابھی زندہ ہیں. ہمارے آبا اجداد کے لہو کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے. اگر کوئی فرقہ پرست کا ناگن ناک اگر ڈسنے کی کوشش کرے گا، ڈسنے سے پہلے اس کے پھن کو مڑوڑ دیا جائے گا اور اس کو زمین پر پٹک کر اس کو باطل جہنم کر دیا جائے گا. اور ہمارے بہت سارے سوالات ہیں جو باقی رہ گئے، چونکہ اہم ترین عنوان ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان احساس کمتری کی زندگی جی رہا ہے، اسے شہریت کی بھیک دے دی جائے، اس کی عورتوں کی آبرو کی حفاظت کی بھیک دے دی جائے. ایک دائیں کے کاروباری کو اور ایک قربانی دینے والے کو تو قربانی کر لے، تو فوٹو پکڑنا کو، تو گوشت جو ہے کھلے عام تقسیم کرنا کو، مسلمان راضی ہو گیا. چلو ہندوستان کے اندر ہمیں قربان کر کے جانور کو، قربانی کے جانور کو قربانی دینے کی اجازت مل گئی، مسجد میں اذان دینے کی اجازت مل گئی، اور نورانی قاعدہ پڑھانے. نہیں صاحب، ہمارا حق ہے، ہمارا ادھیکار ہے. ہم نے اپنی مرضی سے پاکستان نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا وہ چلے گئے، اور جن غداروں نے بنایا آج برٹش میوزیم کی لائبریری کے اندر ان کے نام کھلے اکثر کے اندر لکھے ہوئے ملیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت ٹیپو سلطان شہید، اکابرین دارالعلوم دیوبند، مجاہدان آزادی اور شہداء کے مراتب اور ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خون کو ضائع نہ فرمائے، ان کے شہادت کو رائے گا نہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی دی، حضرت ٹیپو سلطان شہید نے، حضرت حیدر علی نے، اسماعیل شہید نے، اکابرین نے، اب وقت کم ہو رہا ہے میں کتنا نام لوں، ان اکابرین نے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے. آج
75 سال کے قریب ہو رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہندوستان کی آزادی حاصل کی گئی تھی اب وہ آزادی ختم ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کو ایک الگ نگاہ سے، غدار کے نگاہ سے، چور اور دہشت گرد کے نگاہ سے، اجنبی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قوت پیدا کرے، اللہ اقسامیت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ بھائی چارگی پیدا کرے. میں آپ کو یہ جو سوالات سے جو تھے وہ رہیں گے انشاءاللہ. اگلی جگہ ایک ایسے آدمی کا ذکر کروں گا مجاہد کا، جب مجاہدوں کی بات آئی جس کی رفتار بجلی کی رفتار سے زیادہ، گھوڑا بندھا ہوا تھا لیکن گھوڑے پر وہ جنگ کر رہا تھا. ایک آدمی 5 سے مقابلہ کرے، 10 سے مقابلہ کرے، 20 سے مقابلہ کرے یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک تھا 3 لاکھ کا مقابلہ کر رہا تھا. وہ قید میں تھا، وہ آزاد ہو کر مقابلہ کر رہا تھا. کوئی اس کو نہیں پہچان رہا تھا، سب اس کو فرشتہ سمجھ رہے تھے. ہمارے مسلمانوں کی جنگ اور جد و جہد اور میدان جہاد کا ایک عجیب و غریب تاریخ کا صفحہ میں آپ کے سامنے اس واقعے کے ساتھ رکھوں گا. قربانی کا سیزن ہے. قربانی کے اندر اجتماعی قربانی کی دکانیں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں کہ بھئی 3,500 روپے دو، 4,000 روپے دو. میں ابھی اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، میں کچھ سوالات قائم کر رہا ہوں. میں نے ایک گائے کے اندر حصہ لگایا، آپ نے حصہ لگایا، 6 حصے ہوئے. 7واں حصہ ایک حرام خور نے لگا دیا، ایک سود خور نے لگا دیا، ایک رشوت خور نے لگا دیا، ایک ایسے آدمی نے لگا دیا جس کے بارے میں طے ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہے. دوسرا مسئلہ، ہر گائے کی قیمت برابر نہیں ہوتی. جب 4,000 روپے کی قیمت سے وہ حصہ لے رہے ہیں تو 7 into 4,000 جتنا ہوگا ہر گائے اتنی نہیں پڑتی. کیا قیمت کے اندر کمی بیشی کرنے کا اختیار ان کو ہے؟ اور قربانی کا جو چرم ہوتا ہے، جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے، وہ 7 حصے داروں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے. کیا اجتماعی قربانی کرنے والے کو ادھیکار ہوتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ چمڑا اپنے مدرسے میں، اپنے بیت المال کے اندر لگائے؟ قیمت کی کمی بیشی، حرام کا پیسہ لگنا، جانور کی تبدیلی. میں نے صبح میں 9:30 بجے کا وقت لگایا تھا. مولانا انگر شاہ گائے نمبر 7 کے اندر جو ہے 6واں حصہ، اور انہوں نے پرچی لگا کر رکھ دی، لیکن میں آنے میں دیر کر دی، میری گاڑی خراب ہو گئی، میں ٹریفک کے اندر پھنس گیا، میں پہنچ نہیں پایا. کوئی جو ہے شکیل صاحب آ گئے، جمیل صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا حصہ کہاں؟ انہوں نے کہا کہ گوشت عہدہ ہو رہا ہے، یہ لے کر چلے جاؤ. کچھ جگہ پر ترازو کے اندر تول کر 1 وزن کا پتھر رکھ کر گوشت دیا جاتا ہے. یہ اجتماعی قربانی، اس میں یہ شکوک و شبہات ہیں. یاد رکھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی قربانی حرام ناجائز ہے ان وجوہات کی وجہ سے. یہ شکوک، یہ شبہات، یہ سوالات ہیں. شریعت کیا کہتی ہے، مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، اس جواب کے ساتھ اور بقیہ عنوانات جو ہمارے رہ گئے ان عنوانات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. حضرات، اگلی جمعہ جامع مسجد کنکا پورا کے اندر جو ہے بیان ہوگا، آپ وہاں پر تشریف لائے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے ادارے، ہمارے اکابرین نے کہا گورنمنٹ کے سامنے دامن مت پھیلاؤ، آپ ہی کے سامنے جھولیاں پھیلا کر یہ ضرورتیں پوری